بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 96 ہے، جس کا عنوان ہے باب تحریم قتل الکافر بعد قولہ لا الہ الا اللہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح واللفظ متقارب قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال فقلت يا رسول الله إنه قد قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أفأقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ۔ حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کیا فرماتے ہیں، اگر میری کافروں میں سے کسی سے مٹھ بھیڑ ہو جائے اور وہ مجھ سے لڑائی کرے اور میرا ایک ہاتھ تلوار سے کاٹ ڈالے اور پھر وہ مجھ سے بچ کر درخت کی آڑ لے لے اور کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہو گیا، تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں جبکہ وہ اسلام کا قول کر چکا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس نے تو میرا ہاتھ کاٹ ڈالا اور ہاتھ کاٹنے کے بعد اسلام کا کلمہ کہنے لگا، کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے مت قتل کرو، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ تمہارے اس مقام پر ہوگا جس پر تم اسے قتل کرنے سے پہلے تھے، اور تم اس کے اس مقام پر ہو جاؤ گے جس پر وہ اسلام کا کلمہ کہنے سے پہلے تھا۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا سوال کیا جو ابھی پیش نہیں آیا تھا، یعنی فرضی سوال، اور شریعت میں ایسے سوالات کرنا جمہور کے نزدیک جائز ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لڑائی میں آپ کو زخمی کرے اور پھر ہار مان کر کلمہ پڑھ لے تو اب اسے قتل کرنا جائز نہیں۔ اگر کوئی پھر بھی اسے قتل کرے گا تو گویا اس نے ایک بے گناہ کو قتل کیا، اور یہ عمل بہت سخت گناہ ہوگا، حتیٰ کہ کفر کے درجے کے قریب پہنچ جائے گا، اگرچہ اسلام سے باہر نہیں جائے گا۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں، قتیبہ بن سعید الثقفی اور لیث بن سعد الامام المصری، اور تیسرے ہیں محمد بن رمح بن مہاجر التجیبی ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں ابن شہاب محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب الزہری الحافظ الحجہ السبت، اور پانچویں ہیں عطاء ابن یزید اللیثی المدنی ثقۃ، اور چھٹے ہیں عبید اللہ بن عدی بن خیار ثقۃ، اور ساتویں ہیں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ جن کا نام تھا مقداد بن عمرو بن ثعلبہ بن مالک بن ربیعہ بن سمامہ، اور ان کو ابو عمرو بھی کہا جاتا تھا اور ابو معبد بھی۔ یہاں اس حدیث کی سند کے چند علمی نکات اور باریکیاں بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ سند سداسیات میں سے ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند میں 2 شیخ یعنی اساتذہ کرام کا ذکر کیا ہے اور دونوں کے درمیان فرق رکھا ہے، انہیں ساتھ نہیں جوڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی روایت کی ادائیگی کا طریقہ اور اپنے شیخ کا نام بیان کرنے کا انداز مختلف تھا۔ مثلا قتیبہ نے حدثنا کہا یعنی سماعت سے روایت لی، جبکہ ابن رمح نے اخبرنا کہا یعنی قرات سے روایت لی، اور قتیبہ نے لیث کہا جبکہ ابن رمح نے اللیث کہا، جو دونوں درست ہیں کیونکہ بعض اعلام میں الف لام آتا ہے اور بعض میں نہیں، اور دونوں طریقے درست شمار ہوتے ہیں۔ ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس سند میں ادائیگی کے مختلف صیغے استعمال ہوئے ہیں، جیسے تحدیث، عن اور اخبار، اور
اور چوتھی بات یہ ہے کہ سند میں ہائی تحویل ہے جو سند کے دوسرے طریق سے روایت ہونے کی علامت ہے۔ پانچویں نقطے میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ واللفظ متقارب، یعنی دونوں روات کے الفاظ بعینہ ایک جیسے نہیں مگر ان کا مفہوم اور بیان قریب قریب تھا، اس لیے ایک عمومی مفہوم پیش کیا گیا۔ ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں تین تابعین ایک دوسرے سے روایت کر رہی ہیں، ابن شہاب، عطا بن یزید اور عبید اللہ بن عدی۔ ایک خوبی یہ ہے کہ یہ سند مدینہ کے راویوں سے شروع ہوتی ہے، ابن شہاب سے قتیبہ تک، جبکہ باقی دونوں راوی مصر کے ہیں۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ حدیث کے صحابی حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں ابتدائی دور کے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مطابق مکہ میں سب سے پہلے اسلام کا اعلان کرنے والے 7 افراد میں حضرت مقدار رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں بھی تھے اور ان کی کنیت ابو اسود ہے، ابو عمر یا ابو معبد بھی بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت مقدار رضی اللہ عنہ سے صرف 4 احادیث مروی ہیں اور اس مقام پر پہلی بار ان کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح عبید اللہ بن عدی کا بھی یہ پہلی مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ یہاں سے اس حدیث کی شرح کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ بات پہلے بھی گزر چکی کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا اصل نام مقداد بن عمرو تھا اور اسود نے انہیں اپنی طرف منسوب کر کے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ حضرت مقدار رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ کو یہ حدیث سنائی جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اگر میں کسی کافر سے لڑوں اور وہ میرا ایک ہاتھ تلوار سے کاٹ دے پھر ایمان لے آئے تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ امام نووی رحمہ اللہ نے وضاحت کی کہ زیادہ معتبر نسخوں میں ارأیت ان لقیتو کے الفاظ ہیں اور کچھ میں ارأیت لقیتو ہے، مگر پہلا متن زیادہ صحیح ہے۔ بخاری میں اس حدیث کی روایت کچھ اس طرح آئی ہے، یا رسول اللہ اگر میں کافروں سے لڑوں اور وہ میرا ہاتھ کاٹ دے، یا رسول اللہ ان لقیت کفارا فاقتتلنا فضرب احدى یدی بالسیف۔ فتح الباری میں بیان کیا گیا ہے کہ بعض روایات میں واقعے کا ایسا اسلوب ہے جیسے یہ واقعی پیش آ چکا تھا، لیکن حقیقت میں یہ حضرت مقدار رضی اللہ عنہ کا ایک فقہی سوال تھا کہ اگر ایسا ہو تو اس وقت شرعی حکم کیا ہوگا۔ فقاتلنی یعنی اگر کوئی کافر مجھ سے قتال کرے پھر میرا ایک ہاتھ تلوار سے کاٹ دے اور پھر بھاگ کر پناہ لے لے تو اس صورت کا شرعی حکم کیا ہوگا۔ اور بشجرہ یہاں درخت کا ذکر بطور مثال آیا ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی بھی چیز جیسے دیوار یا کسی اور چیز کے پیچھے پناہ لے لے تو بھی یہی حکم ہوگا۔ درخت کا ذکر بطور مثال کے کیا گیا ہے، یعنی جب کافر نے کہا اسلمت للہ یعنی میں نے اسلام قبول کر لیا اور دین اسلام میں داخل ہو گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بھی شخص ایسا قول یا عمل کرے جس سے اسلام میں داخلے کا اظہار ہو اسے مسلمان سمجھا جائے گا، اور اس کے لیے زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنا شرط نہیں۔ اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی جزیمہ کے ساتھ معاملہ ہے، جنہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قتل کر دیا تھا، حالانکہ وہ بار بار کہہ رہے تھے صبعنا صبعنا یعنی ہم نے دین چھوڑ دیا، یعنی بت پرستی چھوڑ کر اسلام میں آ گئے، مگر وہ صحیح الفاظ اسلمنا کہنا نہیں جانتے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں برات کا اظہار کیا اور ان کے اہل خانہ کو دیت ادا کی۔ افا اقتلہ کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسے قتل مت کرو، کیونکہ وہ کلمہ پڑھ کر معصوم الدم ہو چکا ہے، یعنی جان و مال کی حفاظت کا حقدار بن چکا ہے۔ حضرت مقدار رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سوال دہرایا اور تاکید کے ساتھ پوچھا، یا رسول اللہ اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد کلمہ پڑھا ہے تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا نہیں، اگر تم نے اسے قتل کیا تو وہ شخص اس مقام پر ہوگا جو تمہارا تھا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کی وضاحت کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے سے وہ شخص محفوظ ہو چکا ہے اور تم اس کے مقام پر ہو جاؤ گے جیسا وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا۔ امام نووی رحمہ اللہ کے مطابق اس کے معنی میں علماء کا اختلاف ہے، مگر سب سے بہتر اور واضح معنی وہ ہے جو امام شافعی، ابن القصار المالکی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے بیان کیا ہے، یعنی جب وہ شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے تو وہ معصوم الدم بن جاتا ہے، اور اگر تم اسے قتل کر دو تو تم خود اس کی طرح ہو جاؤ گے
جس کا خون بہانا جائز ہو، جیسا کہ وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے تھا۔ اور ایک اور مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم دونوں حق کی مخالفت اور گناہ میں برابر ہو جاؤ گے، اگرچہ گناہ کی نوعیت مختلف ہوگی، یعنی اس کا گناہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کفر شمار ہو رہا تھا اور تمہارا گناہ معصیت اور فسق کے درجے کا ہوگا۔ فتح الباری میں امام خطابی رحمہ اللہ کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کافر جب تک اسلام نہ لائے وہ شرعی حکم کے مطابق مباح الدم ہوتا ہے، لیکن جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی جان بھی مسلمان کی طرح محفوظ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کے اسلام لانے کے بعد اسے قتل کر دے تو پھر وہ بھی شرعاً قصاص کے تحت مباح الدم ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کافر ہو گیا، جیسا کہ خوارج کا عقیدہ ہے جو کبیرہ گناہ پر مسلمان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دونوں کی حالت ایک جیسی ہو جاتی ہے اگرچہ وجہ مختلف ہوتی ہے۔ وہ تمہاری طرح محفوظ الدم ہو گیا اور اب اسے قتل کر کے تم اس کی طرح غیر محفوظ الدم ہو گئے۔ ابن تین رحمہ اللہ نے داؤدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ تم قاتل ہو گئے جیسے وہ پہلے قاتل تھا، اور یہ تعبیر سختی کے اظہار کے لیے کی گئی ہے، کفر کے الزام کے لیے نہیں۔ ابن بطال نے محلب رحمہ اللہ کے حوالے سے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسے عمدن قتل کر کے گناہ کیا جیسے اس نے تمہیں قتل کرنے کی نیت سے گناہ کیا تھا، اس طرح تم دونوں گناہ میں برابر ہو گئے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہ اس حدیث سے ثابت ہونے والے چند فوائد ہیں۔ حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کافر جب لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا قتل جائز نہیں رہتا، کیونکہ وہ معصوم الدم بن چکا ہے۔ اور یہ بھی استدلال کیا گیا ہے کہ صرف اسلمت للہ کہہ دینا کافی ہے تاکہ اسلام قبول کرنے والا شخص مسلم قرار پائے، اگرچہ بعض روایات میں لا الہ الا اللہ بھی کہا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نوازل یعنی فرضی مسائل کے بارے میں سوال کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وہ مسئلے کسی بھی وقت پیش آ سکتے ہوں، اور جو بعض سلف سے اس کی کراہت منقول ہے تو یہ ان مسائل کے لیے ہے جو بہت ہی کم وقوع پذیر ہوتے ہیں، جبکہ وہ مسائل جو ممکنہ طور پر پیش آ سکتے ہوں ان کے بارے میں سوال کرنا مستحب ہے تاکہ ان کا شرعی حکم معلوم ہو سکے۔ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ اتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے کہنے سے ایک کافر کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، یعنی اس کے خون کا حق ساقط ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ بھی نمونہ پیش کیا گیا ہے کہ وہ دین کی فہم حاصل کرنے میں انتہائی پرجوش تھے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسائل بھی پوچھتے تھے جو ابھی وقوع پذیر نہ ہوئے تھے، تاکہ جب وہ مسائل حقیقت میں پیش آئیں تو ان کا شرعی حکم معلوم ہو سکے۔ یہ اس حدیث پاک سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ہے۔ اس صفحے کے اندر بھی چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جوابات تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔